इसी मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फहद हुसैन साहब ने, कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग तहरीर भी लिखी है डॉन अखबार में, नॉर्मलसी फॉर अ डे। उसमें बहुत ही दिलचस्प डिटेल्स हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, दिफाई तजियाकार हैं। ये जो मीटिंग हुई है नेशनल असम्बली में गुज़श्ता हफ्ते, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। फहद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बड़ी आपने इसमें जो आज बात लिखी है अपने कॉलम में, उसमें आपने 4 ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इस मीटिंग से क्या अखज़ किया जा सकता है। खारजी मामलात तो अपनी जगह हैं, दाखिली मामलात में इस मीटिंग के बाद। शुक्रिया मारिया जी। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसमें एक तो जाहिर बात है कि जो मैंने जिक्र किया कि उसकी जो अहमियत है वो ये है कि एक नॉर्मल तरीके से वहाँ पे गुफ्तगू हुई। हमें आदत नहीं है, यानी आपको याद है चंद दिन पहले ही जब आप उस हॉल का कि आपको याद ताज़ा होती है जब बजट की कॉपियां जो हैं वो एक दूसरे के सरों पे मारी जा रही हैं, तो ये वही जगह थी और वहाँ पे बिल्कुल ही एक नॉर्मल तरीके से गुफ्तगू हो रही थी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इससे जो एक टेक अवे है वो आया। लेकिन दूसरा ये कि जो एक कशीदगी कहा जा रहा था कि अपोजिशन के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है, और वो थी भी सही, क्योंकि जिस तरह हम उनके बयान सुनते रहे, तकारीर सुनते रहे, और खास तौर पे PMLN ने तो बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल की है, इल्जाम भी लगाए हैं। तो ये पहली बार है, यानी मेरे ख्याल में जब से ये गवर्नमेंट आई है 2018 में, कि इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में उस मिलिट्री लीडरशिप की अपोजिशन के साथ मुलाकात हुई और बिल्कुल दोस्ताना माहौल में ये बातचीत हुई। तो मेरे ख्याल में ये भी उसका एक अहम टेक अवे है जो कम से कम मुझे नजर आ रहा है। फहद साहब, इसके अलावा लगता है कि जैसे अब एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी कायम होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, उन्हें तकरीर करने दी गई, ये मीटिंग हुई, इसमें सब बैठे। ऑब्वियसली इशू ही ऐसा था कि इसके ऊपर इत्तेहाद और ये गानेगत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी। सो ये एक नए वर्किंग रिलेशनशिप की अगले 2 साल बुनियाद रखी जा रही है, आपको लगता है ऐसा? मेरे ख्याल में मारिया, अगर हम थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो गए तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी, नजर ना लग जाए, हमारी नजर ना लग जाए। हमारे यहाँ जो टेंशन है, कशीदगी है और ये मारा मारी है, ये एक तरह का डिफॉल्ट मोड है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आर्जी तौर पर हमें ये एक नया पहलू देखने को नजर आ रहा है। और ना सिर्फ ये कि ये अफगानिस्तान या कश्मीर या दीगर जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उस पर ये एक बैठक हुई है, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की पार्लियामेंट में, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो उनका लबो लहजा था, जो उनकी जबान थी, वो निहायत थी यानी धीमी थी। मुझे तो नहीं याद पड़ता, मुझे तो ये भी नहीं याद पड़ रहा कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट और ऑपोजिशन 2 लफ्ज एक जुमले में कभी बोले हूं, लेकिन वहां पे वो भी बोले। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि कुछ हद तक तो हमें एक नॉर्मल सी नजर आ रही है। ये कब तक लास्ट करेगी, मैं इसमें शर्त लगाने को तैयार नहीं हूं। और तकरीर ऐसी थी कि मेरी कुछ ऑपोजिशन के लोगों से बात हो रही थी और वो भी कह रहे थे कि हमें इसमें तनकीद की गुंजाइश नजर नहीं आ रही जैसी तकरीर की गई है। हम सियासी तौर पर जो करेंगे तो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज इस तकरीर को सराहा है, ऑन द रेकर्ड सराहें या ना सराहें, ऑफ द रेकर्ड जरूर बात करें। जनरल साहब, आपकी तरफ बढ़ूं, क्योंकि इस जो मीटिंग की जो कंटेंट था, जिस पे ब्रीफिंग दी गई, उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आई हैं। कुछ उसमें से बातें जो है वो मीडिया मंजर आम पे आ गई, ऑब्वियसली कुछ इन कैमरा होंगी, लेकिन फिर भी मैं जरा आसान अल्फाज में लोगों को हमें मेरा ख्याल है एजुकेट करना होगा कि अगले आने वाले 6 माह में अमेरिका जब अफगानिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में क्या फर्क पड़ेगा और हमारे खारजी मामलात में क्या चैलेंजेस होंगे। जी, जो कुछ तो वहां पर बातचीत हुई है उसके तो खैर मंदरजात हमें मालूम नहीं है। ये इतना मालूम है कि किन टॉपिक्स पर बात हुई है। अफगानिस्तान उनमें था, कश्मीर था, हिंदुस्तान था, लेकिन खुद अगर आप मेरा तजिया पूछ रही है तो मैं उस पर कोई बात कर सकता हूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि अफगानिस्तान उस क्योस की तरफ नहीं जाएगा जो 20 साल पहले गया था। और उसकी वजूहात हैं, मैं ये समझता हूँ कि सब ने अपना सबक सीखा होगा, सीखना चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई भी होगी। और जिस तरीके से अफगान तालिबान ने अभी तक जिन इलाकों पर अपना असर रसूख कायम किया है, वो सब के सब उन्होंने लड़ाई करके नहीं लिए, बल्कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बातचीत से लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हुई नहीं है। गो के जो ज़्यादा हार्ड नट एरियाज हैं वो भी आने वाले हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर 1/3 इलाका उन्होंने इस तरीके से ले लिया तो बाकी 2/3 में से कम आधा
اسی طریقے سے ہوگا. باقی تھوڑا سا اس کے لیے کنٹیسٹ ہوگا. دو چیزیں ذرا مجھے تھوڑا پریشان کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید میں ان مائنورٹی لوگوں میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان سول وار کی طرف نہیں بلکہ پیس کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ سول وار نہیں ہوگی, ہوگی, چھوٹی ہوگی, اس کے بعد ایک جرگہ ہوگا, اس کے بعد یہ آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے بشرطے کہ انٹرفیرنس نہ ہو. اور اس دفعہ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ انٹرفیرنس کم ہوگی کیونکہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں جو کہ ہیں جیسے ہندوستان ہے, اور میں امریکہ کو سب سے بڑا ڈیٹریکٹر کہتا ہوں, وہ نہیں یہاں پر امن چاہتے کسی بھی صورت میں, ابھی میں اس کی طرف آتا بھی ہوں. لیکن جو امن چاہنے والے پارٹی ہے جس میں ایران, پاکستان, افغانستان خود صاف ظاہر ہے سب سے آگے, پھر چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین کنٹریز, وہ اس دفعہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہیں. تو ایسے نہیں ہے جیسے کہتے تھے کہ جی ایک ویکیوم ہو جائے گا, تو وہ میرا وہ خیال نہیں. اچھا, میں جو دو باتیں جن پر میں پریشان ہوتا ہوں وہ یہ, ایک تو یہ کہنا کہ جی امریکہ پلیز اب جلد بازی میں نہ جائیے. بھائی بہن 20 سال کے بعد بھی اگر جلد بازی ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر دیر لگانا کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا تصفیہ کروا کے جائیں. اگر وہ تصفیہ کروانے کے موڈ میں ہوتے یا تصفیہ ان کا مطمع نظر ہوتا تو 20 سال کوئی کم نہیں تھے. بلکہ میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ ایک دفعہ جب تصفیہ ہونے لگا تو انہوں نے بمباری کر کے اس تصفیہ کو توڑ موڑ کے رکھ دیا. وہ کبھی تصفیہ نہیں چاہتے تھے, وہ یہاں ٹرموائل چاہتے تھے. اب جانے کے بعد بھی ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ دور سے اسی ٹرموائل کو قائم رکھے. کیوں؟ اس لیے میں صرف لسٹ کر دیتا ہوں: چائنا, رشیا, سی پیک, سینٹرل ایشین کنٹریز, ایران, پاکستان. تو یہ ان کے کافی امپورٹنٹ. یہ تو آپ نے بتایا چیلنجز وغیرہ, اور ابھی ہم نے جو صدر بائیڈن کے حوالے سے ساؤنڈ بائٹ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ان میں صحافی سوال پوچھ رہے ہیں, تو بڑی بیزاریت سے انہوں نے کہا کہ میرا ویکینڈ خراب نہ کریں, یہ سوال ہم اگلے ویک اس کا جواب دے دوں گا میں آپ کو. فہد صاحب, ابھی میں آپ پڑھ رہی تھی جو آپ کی تحریر, اس میں اپوزیشن جو ہے وہ باہر آ کر تو جو ایک انہوں نے چھوٹی موٹی سیاست کی ہے کہ بھئی یہ بات نہیں کی, ایسے نہیں کی. پھر حکومت کی طرف سے بھی کچھ لو بلوز تھے کہ جی پی ایم آئے کیوں نہیں آئے, مطلب یہ جو بدمزگی تھی یہ نہ ہوتی تو اچھا تھا اور ذرا بہتر بات ہو جاتی. لیکن جنرل کیا جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے, اپوزیشن مطمئن ہے اس بریفنگ سے؟ بیکاز آبویسلی آج اپوزیشن میں ہے, کل کو وہ حکومت میں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے, اہم سٹیک ہولڈر ہیں. دے ور سیٹسفائیڈ؟ دیکھیے بائی اینڈ لارج ماریا, میرے خیال میں مجھے جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں ویری کوئکلی. دیکھیے, ایک تو یہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا. مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بڑے عرصے سے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹریٹجک معاملات ہیں, چاہے افغانستان ہو, چاہے انڈیا سے تعلقات ہوں, چاہے چائنا, امریکہ, سی پیک ہو, اس میں اس طریقے سے ان کو ان لوپ نہیں لیا جا رہا تھا جس طرح ہونا چاہیے. عام طور پہ پارلیمنٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, بریفنگز ہوتی ہیں, ایک عام جو فنکشنل ڈیموکریسی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کیونکہ ورکنگ ریلیشن شپ تقریباً بالکل ہی ٹوٹا ہوا ہے گورنمنٹ اپوزیشن میں, تو یہ جو ضروری کام تھا یہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور اپوزیشن کو یہ لگ رہا تھا ماریا کہ وہ جو ہے ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی نیشنل پبلک ڈسکورس نہیں ہو پا رہا, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی ایک پرسپیکٹو نہیں مل رہا تھا. تو یہ اس بریفنگ سے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ان کو بھی ایک طریقے سے اس سسٹم نے, ایک نظام نے جو ہے وہ اپنے اعتماد میں لیا. تو ایک تو پہلی بات تو یہ, اور دوسرا یہ کہ نارملائزیشن آف دا سسٹم, وہ پہلی بار اپوزیشن کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ہم بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں, اور 3 سال کے بعد اس طرح کی پالیسی میکنگ میں ہمارا بھی حصہ ڈالا جا رہا ہے جو کہ آئینی طور پر اور بحیثیت ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ ہونے کے ان کا بنتا ہے. تو وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے اوور آل ایک پازیٹیو وائب ہمیں لگتا ہے. اور یہ روایت ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے کہ اس ملک میں جب آپ اتنے بڑے پالیسی لیول کے فیصلے کر رہے ہوں تو جب سب کو اس میں ساجھیداری یا حصہ دیں گے تو پھر ایک اونرشپ بھی آتی ہے. جنرل صاحب, اگلے آنے والے چند ماہ میں کوئی بیرونی پریشر پاکستان جو ہے وہ آئے گا آپ کے نزدیک, اور آئے گا تو کس قسم کا آئے گا, کن فرنٹ سے آئے گا؟ یہ بھی غالباً ان کو بتایا گیا ہے اپوزیشن کو جب کل بریفنگ دی گئی ہے. آپ کا کیا اس پہ گیس ہے؟ جی, میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ پریشر آئے گا ایف اے ٹی ایف کی صورت میں, آئی ایم ایف کی صورت میں, ورلڈ بینک میں بھی, مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف سے آئے. اور یہ جو ابھی حال ہی میں جو پریشر ہم بھگت رہے ہیں, جو افغانستان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں, یہ تیز رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ کوئی حکومت اپنی رٹ نہیں قائم کر لیتی افغانستان میں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا خطرہ جو میں سمجھتا ہوں, جو سب سے بڑی طاقت ہے امریکہ کی, وہ ہے پرسیپشن مینجمنٹ آف اینی کنٹری اینڈ دی میسز. تو یہ جو حکومت اور افواج پاکستان اور میسز آف پاکستان, ان کے درمیان
خلیج پیدا کرنے کی کوشش، ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش، یہ اور تیز ہوگی. اور جب آخری سپاہی نکل جائے گا امریکہ کا، جو کہ میرے خیال 1-2 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد یہ بہت انٹینس پریشر جو ہے وہ آئے گا. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سی پیک انشاءاللہ تیز ہو جائے گا. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں گے، پہلے بھی اچھے ہیں. رشیا ہمارے قریب آئے گا. سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ تجارت اور اس قسم کی چیزیں، افغانستان میں امن کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور شاید ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. تو یہ جو چیزیں ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ہیں، ان کا وزن زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو ہم برداشت کا. اسی لیے میرا خیال یہ فیصلہ کیا گیا. آل دو اس کا میرا خیال کلیئر بھی کر دیا ہے، اور ہمیں تھوڑا سا میڈیا کے اوپر بھی ہر طریقے سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ چھاتی نہیں ٹھونکنی چاہیے. یہ ہمارا ہم بات کر رہے ہیں سپر پاور کی، دنیا کی سپر پاور، پریگمیٹکلی بات ہونی چاہیے، پریگمیٹکلی بات ہونی چاہیے. بالکل ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ہم یہ نہیں دیتے، یہ کہنا کہ جی دو ٹوک کہہ دیا اور صاف جواب دے دیا. ڈپلومیسی کے بھی کچھ ڈپلومیسی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں. مناسب جواب دے دیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو اللہ کے دو پرنسپل پہ اگر ہم قائم رہے، میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو نو فیوریٹس، اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ افغان اون افغان لیڈ. لیکن بہن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اگر صرف ہم نے اپنے اوپر لاگو رکھا اور باقی اور جو اینٹیز ہیں انہوں نے اس پر لاگو نہ کیا، لوگوں نے اپنے اپنے وہاں پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، تو پھر مسئلہ تھوڑا سا گمبھیر ہوگا، جس میں امریکہ شامل ہو سکتا ہے، ہندوستان ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے. So we have to tread carefully. جن صاحب نے بڑے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا فاضل صاحب، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فورن پالیسی کے معاملات کو جیسے ڈومیسٹک سیاست کے لیے فلیئر اپ کیا جا رہا ہے، کہ یہ اس کو بڑے ڈیلیکیٹلی مینج کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ نے اپنے یہاں پہ ووٹر کو بتانا ہے کہ جی ہم نے بڑا کوئی بولڈ سٹانس لیا، لیکن یہ ڈپلومیسی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کو بیلنس کر کے آگے بڑھنا ہوگا. صحیح کہہ رہی ہے ماریا، اور میرے خیال ہے جنرل لودھی نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے اگر آپ چند ہفتوں میں دیکھیں، 1-1.5 مہینے میں وزیر خارجہ کے 1-2 انٹرویوز آئے ہیں، وزیر اعظم کے آئے ہیں. ہمیں یہ ٹون اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کے بڑے جو ایک نازک معاملات ہیں اس میں لگتا یوں ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جس سے ان پالیسی سٹیٹمنٹس میں جو اتنے اعلیٰ افسران کی طرف سے آ رہے ہیں وہ جو ایک نیوئنس آنی چاہیے، ایک سوفسٹیکیشن آنی چاہیے، وہ نہیں آ پا رہی. تو جو اہم بات جو کل کی پرسوں کی بریفنگ میں بھی ہوئی ہے ماریا، اس میں یہ سننے میں آیا ہے کہ جہاں پہ امریکہ سے تعلقات کی بات آئی تو جو بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ یہ بہت اہم تعلقات ہیں، اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے یا جو ایک لہجہ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے کوئی بہت بڑے اختلافات نہیں ہیں، ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ امریکہ سے تعلقات بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہیں اسی طریقے سے جس طرح چائنا میں. تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ان معاملات میں تھوڑا سا بیلنس لے کر اور ڈپلومیٹک سفارتی جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. بہت شکریہ.